نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت جو ہے نا قرآن کریم کی سورہ احزاب 33 سورہ 72 آیت، اس کو ہم اسٹڈی کریں، دیکھیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ پوری آیت ہے۔ تو اس کے مفہوم پہ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے در حقیقت۔ اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ کیا اہمیت دی ہے، کیا رول ہے، کیا کردار ہے، کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا اہمیت ہے اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک جو ہے امانت وہ دی گئی، وہ پیش کی کسے؟ آسمانوں پہ، آسمانوں کو کہا گیا کہ یہ لیں امانت لیں، اٹھائیں اس کو۔ انہوں نے کہا کون سی امانت؟ کہا کہ یہ وہ امانت ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ اس کو پورا کریں گے، میرے حکم کو تعمیل کریں گے تو اس میں آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ ڈس ایگری کرو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے، اس کو پورا نہیں کرو گے تو اس کے آپ کو سزا ملے گی۔ تو اس سے یہی جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا زمین سے، یہی ریپیٹ کیا گیا پہاڑوں سے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے رکھی گئی امانت، اور یہی پھر انسان سے۔ تو اس میں جو ہے یہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو میرا اس میں جو ہے نا کم علمی یا ایک سوچ ہے اپنی، وہ بھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی جو دوسری تخلیقات ہیں ان کو بھی اس میں دعوت دے دی تھی، یہ تین ہوں یا اوورآل سارے ہی ہوں، کہ یہ جو ہے کام امانت کون اٹھائے گا۔ تو اسی پہ جو ہے نا وہ انہوں نے ایک بطور خشیت، خوف، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انکار، اللہ رب العزت کوئی ذمہ داری کو کام دیں تو کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن ایک خشیت میں ایک چوائس تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو چوز کیا کہ ہم اس سے کو نہیں لیتے، نہیں اٹھا سکتے اس رسپانسبلٹی کو۔ اب یہ امانت، یہ رسپانسبلٹی دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو، اور وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان نے پھر اس امانت کو اٹھا لیا، ذمہ داری کو، کہ ہم اس ٹاسک کو، اس ٹارگٹ کو، اس کام کو پورا کریں گے۔ اور پھر آگے فرما دیا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، بے شک انسان جو ہے وہ نادان ہے اور ظلوماً جہولا، اور جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، یعنی کہ نادان بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے دیکھا جائے تو کیا ہے چیزیں کہ انسان جو ہے اگر اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت کو سنبھالے گا، اس پہ امپلیمنٹ کرے گا، عمل کرے گا، اس کو مکمل کرے گا اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات، اصولوں کے مطابق، تو پھر جو ہے اس کا مرتبہ، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کا جو لیول ہے، اس کا جو درجہ ہے، وہ اس حد تک ہوگا کہ دوسری مخلوقات اس پہ حیران ہوں گی کہ یہ کیا معاملات ہیں، کتنا عروج اس انسان کو ملا ہے۔ تو اگر یہ اس کو نہیں پورا کرتا تو پھر زوال کا بھی اسی طرح ہی معاملات ہیں، وہ بھی ویسے ہی اس کی سزا ہے، پنشمنٹ ہے، اور زوال کا لیول بھی پھر ویسا ہی ہے۔ تو امانت اس میں بڑی ہی تفصیل سے اس کو دیکھیں، پڑھیں، کتابوں میں، بکس میں، روایات کو، احادیث کو، تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ مفہوم ایک ہی ہے، لیکن چیزیں کچھ ڈفر کے ساتھ آتی ہیں، کہ کچھ جو ہے وہ صحابہ نے اس میں یہ مفہوم دیا ہے کہ اس میں جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہے رسپانسبلٹی، امانت۔ کچھ نے کہا کہ جو نبیوں سے جو ملے اس پہ جو ہے آگے ٹرانسفر کرنا میسج کو،
ویسے ہی A to Z وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کا بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے غسل کے طریقے، پاکیزگی، طہارت والے معاملات کو جو ہے اچھی طرح سے پورا کیا جائے، وہ ساری چیزیں اس طرح ہیں۔ تو اس طرح امانت ہے، دین حق ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اور اسی کا جو ہے زمین پہ عرض پہ آگے اس کی تبلیغ، اس کا بول بالا، اسی کی ہی سارے معاملات، اسی کے مطابق جو ہے وہ یہاں رولز لاگو کرنے کا حکم ہے، یہ بھی ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے مجھے جو ایک خیال اپنا پرسنل ذاتی طور پہ آ گیا، وہ پڑھنے میں تو وہاں پہ نہیں آیا، کہ ضرور یہ ہوگا مفہوم، کیونکہ ساری چیزوں کا ایک ہی ایٹ دا اینڈ آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جو امر ہے، روح جو پھونکی گئی ہے، تو یہ امانت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو امانت والا جو دائرہ ہے وہ تو بڑا وسیع و عریض ہے۔ انسان کو دی گئی نعمتیں، دیے گئے سارے معاملات، دیے گئے اختیارات، اساشیں، ساری چیزیں، اور جس طرح آنکھیں، زبان، دماغ، عقل، ہر چیز، عقل بھی ہے اس میں انسان کو، کیونکہ دوسری چیزوں کے مطابق یہ اس کو ممتاز کرتا ہے ساری مخلوقات سے عقل کے لحاظ سے۔ تو یہ جو امانت ہے، اور اس میں امانت سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ امانت والا جو ہے اس کو پوری حدیث کی پورے کو کریں تو اسی میں گھنٹے گزر جائیں کہ کس طرح کتنی روایتیں ہیں اور کس کس طرح سے اس کا بیان ہے۔ تو اس میں ہمیں وسیع ذہن رکھنا چاہیے کہ امانت اللہ رب العزت کا جو بھی ہمیں دیا گیا اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو چیز، وہ بھی امانت ہی ہے۔ زندگی ہے، آنکھیں ہیں، صحت ہے، سارے معاملات، روح بھی ہے، اور اللہ کریم کا کلام پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث، وہ ساری کہ زمین پہ آ کے جو بھی رولز اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، بالکل، تو اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ تو یہی امانت ہے، اسی کو ہی کرنا ہے پورا۔ اب جب کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کائنات میں باقی تخلیقات ہیں، اس پہ پھر انسان کو ایک رینک ہے، اس کا ایک لیول ہے کہ اس نے ایک ٹف کام کو اپنے ذمے لیا کرنے کے لیے، اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ تو اب چیلنج کو قبول کرنا ہے انسان نے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، تو پورے جو ہے وہ انسانیت نے قبول کیا، بالکل ایسے ہی۔ تو اب ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں اپنی اس امانت کو پورا کرنے کے لیے؟ حقیقت میں ہم ہیں کہاں پہ؟ یہ ہے سوچنے، تفکر کرنے والی بات کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے اصولوں کو ہم کس حد تک سٹڈی کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ پہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ افلا یعقلون، اور کہ اے انسان تو سوچتا نہیں ہے، عقل نہیں رکھتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے، تو اس میں فکر کر، شکر کر، ذکر کر۔ تو نبی اس میں اب انسان کی یہ رسپانسبلٹی ہے، انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں سے ڈائیورٹ نہ ہو، روگردانی نہ کرے، اور اس پہ جو ہے پھر پوری کائنات، جب بھی کوئی انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر پوری جو ہے مخلوقات، پہاڑ، آسمان، زمین جو ہے وہ اس پہ نظر ہوتی ہے اس کی کہ دیکھیں یہ کیسے، اب یہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی امانت کو پورا کر دے، یہ کیا کرتا ہے پرفارم، دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کائنات پہ ایک خاص مقرر مدت وقت جو ہے وہ ہے طے یہاں پہ، کیونکہ تب جو ہے فرشتوں نے بھی یہی عرض کی کہ یہ زمین پہ جا کے فساد، جھگڑا کرے گا۔ شیطان نے تو کہہ دیا کہ ابلیس نے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، کیچڑ والی مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ تو تب سے جو ہے شیطان کا، ابلیس کا بھی ہے، وہ انسان کے ساتھ، ہمارے ساتھ ایک پراپر جو ہے وہ ایک حسد، پراپر ایک اس کی مہم، اس کا مشن غافل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے دور کرنے کے لیے اس کا ایک پورا مشن ہے، اور اس پہ وہ پراپر امپلیمنٹ کر رہا ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے اس کا مشن۔ تو اس میں جو ہے انسان، ہم جو ہے وہ کس حد تک اس امانت کو جو ذمے
لیا گیا ہے، ہم نے لیا ہے، اس پہ اقرار کیا ہے، تو اس کے لیے ہم کس قدر پریپیئر ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں حقیقت میں. کیونکہ یہ دنیا، یہ وقت یہاں پہ عارضی ہے، زندگی عارضی ہے. تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اصولوں کو، قرآن کریم کو، سیرت نبوی کو پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا پہ جو ہے اللہ کے اصولوں پہ عمل کرنا ہے، احکامات پہ عمل کرنا ہے. تو اس میں جو ہے خصوصی طور پہ پھر ذمہ داری اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت مسلمہ پر ہے کہ وہ جو ہے اس پہ پراپر امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ چلتے ہوئے دنیا پہ لوگوں پہ اس چیز کی محنت کرے، اس چیز کو امپلیمنٹ کرے، اس چیز کے لیے سیکریفائس کرے، نہ کہ ہے ان چیزوں کو پسے پش چھوڑ کے بھلا کے جو ہے دنیا جو ہے دھوکے کا ایک جگہ ہے. اس میں جو ہے عارضی جو اس کے معاملات ہیں، رہن سہن ہے، جو آخری عارضی سٹے ہے، اس کے چکر میں پڑھ کے اپنا جو ہے بیسک اور اصل حقیقی جو ہے مقصد اس کو نہ مس کر دے، اس کو نہ چھوڑ دے. تو ہمیں اس میں جو ہے سب سے اہم ہے اس میں کہ ہم جو ہے نبی علیہ وسلم کی سیرہ کو اسٹڈی کریں، دیکھیں، پڑھیں، قرآن کریم کو جو ہے پراپر اس کی ٹرانسلیشن، تفسیر، اس کے رولز کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں پہ ان کو امپلیمنٹ کریں. جزاک اللہ.